ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں والدین کا ادب و احترام اور والدین کے احکامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور والدین میں سے اگر دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں کسی بات پر ڈانٹو نہیں، ڈانٹنا تو دور کی بات، ان سے الجھنا تو دور کی بات، انہیں اف تک نہ کہو، فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہو، وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ان سے کوئی بات کرنی ہو تو کریمانہ انداز میں، ان سے بات کرنی ہو تو نرم لہجے میں بات کرو، ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے بات کرو۔ تو والدین، ویسے تو دنیا میں ماں باپ کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، ان کے ادب و حیا کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن بعض معاشروں میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کیا جاتا، تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ والدہ نے کتنی تکالیفیں برداشت کی ہیں، کتنی پریشانیوں کے بعد تمہیں اس طرح توانا جسم مہیا کیا ہے۔ تو دوستو، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یوں نصیحت فرمائی جب اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا، حسن اخلاق کا حقدار کون ہے، میری ماں یا میرا باپ؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تیرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کی، حسن سلوک کی حقدار ہے۔ پھر اس نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا اموں کی، تیری ماں تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ تیسری دفعہ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، پھر تیسری بار کون ہے میرے حسن سلوک کا حقدار، سب سے زیادہ حقدار؟ آپ نے فرمایا اموں کی، تیری ماں تیرے حسن سلوک کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ پھر اس نے چوتھی بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میرے حسن اخلاق کی حقدار کون سی ہستی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ یعنی 3 بار آپ کے اور میرے کریم آقا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کا حق بیان فرمایا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، درس دیا، ارشاد فرمایا کہ تیری ماں تیرے حسن اخلاق، حسن سلوک کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ پھر چوتھی بار ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا حق رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ماں کی بات مانی جائے، اب باپ کو نظر انداز کر دیا جائے، باپ کی بات نہ سنی جائے۔ ایک اور مقام پر آپ کے اور میرے کریم آقا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا رد اللہ فی رد الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، باپ کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھ دی ہے۔ جیسے تیرے ساتھ والد راضی ہو ایسا ہی تو کر، اس صورت میں اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کی کوشش کریں، بالخصوص والدین کے معاملہ میں اللہ پاک کا جو ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، ان دو میں سے کوئی ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک نہ کہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔